السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 29۔ جہاں علم حاصل کرنے کے فائدے ہوتے ہیں وہاں علم حاصل نہ کرنے کے نقصان بھی ہوتے ہیں۔ لا علمی اپنی اور دوسرے کی گمراہی کا باعث بن سکتی ہے۔ مثلا ایک ماں اگر لا علم ہوئی بھٹکی ہوئی ہوگی تو اس کی اولاد بھی راستے سے بھٹکی ہوئی ہوگی۔ اسی طرح وہ تمام لیڈر جو علم نہیں رکھتے بغیر علم کے بات کرتے ہیں تو ان کی بات جہاں تک پہنچتی ہے ان کی بھی گمراہی کا باعث بنتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم کے محض اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر دوسروں کو بہکاتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 خصلتیں ایسی ہیں جو منافق میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی، ایک اچھا اخلاق اور دنیا کی سمجھ۔ جب انسان دنیا کی سمجھ حاصل نہیں کرتا، غفلت میں زندگی گزارتا ہے، پھر اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو علم حاصل نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم والوں میں شامل کر دے اور مرتے دم تک اللہ تعالیٰ ہم سے بہترین کام لیتا رہے، آمین۔ سورۃ الملک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الملک سفارش کرنے والی سورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک قرآن میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے، وہ ایسی ہے کہ اس نے ایک آدمی کے حق میں سفارش کی حتیٰ کہ اسے بخش دیا گیا۔ عذاب قبر کو روکنے والی صورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورۃ السجدہ اور تبارک الذی بیدہ الملک نہ پڑھ لیتے۔ تو اس لیے ہم سب کے لیے بھی فائدہ اسی میں ہے کہ ہم اس کو زبانی یاد کر لیں اور اس کو رات کو سونے سے پہلے پڑھ کر سوئیں، کیونکہ ایک دن اپنے ان بستروں پر ہم نے نہیں سونا، قبر میں ہم نے رات گزارنی ہے، ایک نہیں بہت ساری راتیں گزارنی ہیں، اور قبر ایک وحشت اور اندھیرے والی جگہ ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، جس کی کوئی کھڑکی، کوئی دروازہ، کوئی بستر، کوئی روشنی نہیں ہے۔ وہاں پر یہی قرآن، یہی صورت روشنی کرے گی۔ اس لیے رات کو سونے سے پڑھ لیں، ہمیں اس کو پڑھنا اور معمول بنانا چاہیے، اپنی عادت میں شامل کر لینا چاہیے۔ سورۃ الملک آیہ نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ وہ ذات بڑی ہی بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی وہ سب سے بلند و بالا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو زندگی میں جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے تو دعا کرنی چاہیے اور اس کو اللہ کے لیے مشکل نہ سمجھے کہ یہ کام اللہ نہیں کر سکتا، وہ کن فیکون نہیں کہہ سکتا۔ جب بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ کو اللہ کی صفات کا واسطہ دیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ تو ہر چیز پر قادر ہیں، اس لیے آپ میری یہ دعا سن لیں، آپ میری مشکل آسان کر دیں۔ عموماً جب بھی ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں دل جمی سے دعا نہیں مانگتے، یقین کے ساتھ نہیں مانگتے، اس ایمان سے نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، پھر ہمارے دل کے اندر وہ قبولیت کی امید بھی نہیں ہوتی۔ قبولیت کی امید رکھتے ہوئے خوب دل سے اللہ کو پکارا جائے تو اللہ دعاؤں کو سنتا ہے۔ فرمایا اللہ نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہارا امتحان لے کہ کون تم میں سے اچھے عمل کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر غالب ہے۔ اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ آج کی یہ زندگی ہمیں جو 2 موتوں کے بیچ میں ملی ہے وہ زندگی بہت قیمتی ہے۔ یہ زندگی کس مقصد کے لیے ہے، کس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ یہ ہے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرے گا، احسن عمل کون کر رہا ہے، بہترین کام کس کے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم اپنی زندگی کا مقصد پورا کر رہے ہیں یا نہیں۔ احسن عمل وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ خالص اور درست ہو، اور سب سے درست اور نیک عمل وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں سے بہتر کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کی عمریں لمبی ہوں اور احسن طریقے سے عمل کرنے والے ہوں۔
کام اچھے ہوں اور زندگی بھی لمبی ملے، جس میں وہ خوب نیکیاں کما سکیں۔ جو بھی کام کریں اسے اچھے طریقے سے کرنا جانتے ہوں، خواہ وہ عبادت ہو، خواہ وہ معاملات ہوں، خواہ وہ اخلاق ہو، کوئی بھی چیز ہو، اپنی پوری کوشش سے انسان اس کو اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرے، اسے سر سے نہ اتارے۔ کام ہم نے کرنے ہی ہیں، برتن ہم نے دھونے ہی ہیں تو نیت شامل کر لیں کہ اجر ہوگا، کپڑے سلائی کرنے ہیں نیت شامل کر لیں اجر ہوگا، تعلیم دینی ہے نیت شامل کر لیں اجر ہوگا، صدقہ جاریہ، تو کام کی جو ہے وہ کوالٹی بھی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان فرض نمازیں پائے اور اچھی طرح وضو کرے اور اچھی طرح خشوع و خضوع سے نماز ادا کرے اور اچھی طرح رکوع کرے تو وہ نماز اس کے پچھلے تمام گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، بشرطے کہ اس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کیا ہو، اور یہ سلسلہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ تو ایسا خوش قسمت شخص آخری نماز جو پڑھے گا وہ بخشا ہوا ہوگا اور اللہ سے انشاءاللہ اچھے حال میں اس کی ملاقات ہوگی۔ سورۃ القلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم اور اس کی جو کاتبان وحی لکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی ہے کیونکہ اس کے ساتھ تمام الہامی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلم کو یہ شرف بھی بخشا ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، قلم، آدم علیہ السلام، عرش اور جنت عدن، اور پھر باقی مخلوق سے کہا ہو جا تو وہ ہوگی۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا تو اسے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ پھر اس نے دنیا کو اور دنیا میں ہونے والے ہر عمل کو، ہر معمول کو، نیکی اور بدی کو اور خوش و تر کو لکھا، سب چیزوں کو اپنے پاس شمار کر دیا۔ پھر اسی طرح انسان کا نامہ اعمال بھی لکھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک بائیں طرف والا فرشتہ 6 گھڑیاں مسلمان خطا کار گناہ کرنے والے سے اپنا قلم اٹھائے رکھتا ہے۔ یہ جو کرامن کاتبین ہیں یہ بھی قلم سے ہی لکھتے ہیں۔ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ قلم روک لیتے ہیں کہ شاید یہ توبہ کر لیں، پھر اگر وہ شرمندہ ہوں اور اپنے اس گناہ سے توبہ کر لیں تو وہ قلم رکھ دیتا ہے، ورنہ اگر گناہ اس نے کیا جو تو وہ لکھ لیتے ہیں۔ اور قلم نے ایک مرتبہ سجدہ بھی کیا تھا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سورۃ النجم لکھی گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے والی آیت پر پہنچے تو سجدہ کیا، تو دوات اور قلم بھی جھکے اور سجدہ کیا، تو کیا ہم نہیں جھکیں گے؟ کیا ہم سجدہ نہیں کریں گے؟ سورۃ القلم آیہ نمبر 11۔ ہمازٍ مشاء بنمیم، جو تانے دینے والا انتہائی چغل خور ہے۔ چغلی کیا ہوتی ہے؟ چغلی وہ ہوتی ہے جو لوگوں میں فساد پیدا کر دیتی ہے، ادھر کی بات ادھر کرنا، ادھر کی بات ادھر کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، دوستوں کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں۔ چغل خور کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور چغل خور کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے بتایا کہ وہ اس پر چغل خوری کی وجہ سے عذاب قبر ہو رہا ہے۔ غیبت اور چغلی دنیا کے لیے ہی نہیں بلکہ آخرت کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہے۔ دنیا میں فساد پیدا ہو جاتا ہے اور بہت سی خیر سے انسان محروم ہو جاتا ہے، اور یہ آخرت کے اعتبار سے بھی بہت نقصان دہ ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ سورۃ القلم آیہ نمبر 42۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، آیہ نمبر 42 میں فرمایا، جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور انہیں سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ جو لوگ دنیا میں نماز نہیں پڑھتے، اللہ کے آگے نہیں جھکتے، وہاں جھک نہیں سکیں گے، سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ قیامت کے دن بھی جب انہیں سجدے کی طرف بلایا جائے گا وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، جھک نہ سکیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر منافق باقی رہ جائے گا، بس وہ سجدہ کرنے کی طاقت نہ رکھے گا۔ اسی طرح ریاکار سجدہ نہ کر سکے گا، یعنی کہ جو دنیا میں جو لوگ دکھاوے کے لیے سجدہ کرتے تھے، وہ وہاں پر ناموری کے لیے سجدہ کرتے تھے، وہ وہاں پر سجدہ نہ کر سکیں گے۔ جب وہ سجدہ کرنا چاہیں گے ان کی پیٹھ تختے کی طرح اکڑ جائے گی۔ سوچئے جب سب لوگ سجدے میں جا رہے ہوں گے اور وہ جا نہیں سکیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا، وہ کس قدر وہاں پر شرمندگی کا سامنا کر رہے ہوں گے۔ ابراہیم تیمی کہتے ہیں،
ان کو فرض نماز کی طرف اذان اور تکبیر کے ساتھ بلایا جاتا تھا۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں وہ حی علی الفلاح سنتے تھے، جواب نہیں دیتے تھے، یعنی نماز کی طرف نہیں آتے تھے۔ تو اللہ ہمیں ہمارے سب رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، دوستوں کو نماز کا پابند بنا دے۔ رمضان کا مہینہ ہے، خوب سب کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو نماز کا پابند بنا دے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو اس رمضان میں خاص طور پر جتنے بھی رشتہ دار ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ نہیں جھکتے، وہ سجدہ نہیں کرتے، وہ کاموں میں بہت بیزی ہیں یا کوئی بھی ریزن ہے، تو ہم ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب کا انجام اچھا ہو۔ اب سوچئے کہ اس دن بے نمازیوں کو کتنی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، کتنی شرمندگی ہوگی۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس رسوائی سے ہر ایک کو بچائے، آمین۔ سورۃ الحاقہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، ثابت ہونے والی، کیا ہے ثابت ہونے والی، اور آپ کو کس نے خبر دی کہ کیا ہے ثابت ہونے والی۔ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ اس دن لوگ اپنی اولاد کو قربان کرنا چاہیں گے کہ ان سب کو جھونک دیا جائے جہنم میں، خود کو جہنم سے بچا لیا جائے۔ اس دن انسان اپنی سب سے محبوب ترین چیز دے کے اپنی جان بچانا چاہے گا، لیکن انسان خود کو نہ بچا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے بہت آسان سا مطالبہ کیا ہے، شرک نہ کرو، میرے بتائے ہوئے راستے پر چلو، ایکم احسن عملا، تم میں سے اچھا کر کے کون آئے گا۔ تو ہم روزمرہ کے کاموں کا جائزہ لیں، صبح سے شام صرف 12 گھنٹے کا ہم جائزہ لے لیں، ہمارا جو وقت ہے، ہمارے اوقات کن کاموں میں زیادہ گزرتے ہیں۔ میں زیادہ اللہ کی یاد میں جیتی ہوں، بندوں کی یادوں میں جیتی ہوں، بچوں کی یاد میں جیتی ہوں، سب سے زیادہ کون سا کام ہے میں شوق یا پسند سے کرتی ہوں، اس چیز کے بارے میں ہم سوچیں تو کام کی کوالٹی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ الحاقہ، آیہ نمبر 19۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، پھر جسے اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا لو میرا نامہ اعمال پڑھو۔ یعنی کچھ لوگ ہوں گے جو چھپ کر غلط کام کر رہے ہوں گے، ان کا نامہ اعمال بھی سامنے آ جائے گا، اور جنہوں نے نیک کام کیے ہوں گے وہ خود نکال کر دکھائیں گے۔ جنہوں نے اکیلے میں، تنہائی میں اور سب کے سامنے اچھا ہی کیا ہوگا، پھر انہیں نامہ اعمال دکھانے میں کوئی شرمندگی اور ڈر محسوس نہیں ہوگا۔ وہ خوشی سے کہیں گے آؤ میری کتاب پڑھو۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا آج ہم اپنا نامہ اعمال کسی کو دکھا سکتے ہیں؟ کیا اس کے بارے میں کسی سے کہہ سکتے ہیں آؤ اور میرا نامہ اعمال پڑھو؟ اگر ہم صرف ایک دن اپنی کتاب لکھیں، سوچیں کہ کس کوالٹی کی وہ ہوگی۔ کیا ہم کسی کو دکھانا چاہیں گے؟ ہم ذرا سوچیں ہم پورا دن کن کاموں میں لگے ہوتے ہیں۔ ایک رمضان کا ایک مہینہ تھا، پروڈکٹیو ٹائم گزارنا چاہیے تھا، دورہ قرآن کے لیے وقت نکالنا چاہیے تھا، پھر بھی ہم گھروں کی صفائی ستھرائی سے ہی نہیں فارغ ہو رہے، تو ہم اپنا نامہ اعمال کیسے دکھائیں گے؟ ہم ذرا سوچیں کہ ہمارا پورا دن کس طرح سے گزرتا ہے اور کن کاموں میں گزرتا ہے۔ کیا ہمارے دل کے جو خیالات ہیں ہم انہیں دوسروں کے سامنے لا کر رکھ سکتے ہیں؟ ہم پورا دن کیا سوچتے ہیں، ہم نے کس کس کو کیا میسج کیے، کس کس کے خلاف، وہ کسی کو دکھا سکتے ہیں؟ اوبویسلی ہم نہیں دکھا سکتے۔ زندگی کیسے گزارنی چاہیے تھی اور ہم کس طرح سے گزار رہے ہیں؟ کیا ہمارے اللہ کو پسند ہے ایسی زندگی گزارنا جیسا ہم گزار رہے ہیں نافرمانی میں؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم تنہائی میں بھی اچھے ہوں اور سب کے سامنے بھی اچھے ہوں۔ سورۃ المدثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لحاف میں لپٹنے والے اٹھیے اور ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کہنا زمین اور آسمان کی فضا کو بھر دیتا ہے۔ اللہ کے جو محبوب کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو ان میں بھی دیکھیے کہ اللہ اکبر آتا ہے۔ جب اللہ اکبر کبیرہ کہا جاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ جماعت میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کلمات کس نے کہیں؟ تو جماعت میں سے ایک آدمی نے عرض کیا کہ میں ہوں، میں نے کہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے تعجب ہوا ہے کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی
جب انسان محبت کے ساتھ اللہ کی تعریف تسبیح بیان کرتا ہے تو اس کی قدر کی جاتی ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں میں نے پھر ان کلمات کو کبھی نہیں چھوڑا جب سے میں نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے بارے میں فرماتے ہوئے سنا تھا، یعنی میں نے ان کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا، اور خاص طور پر نماز کے آغاز میں بھی ان کو پڑھا جا سکتا ہے۔ جب ثنا سبحانک اللہ شروع کی جائے تو ان کو پڑھا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبان پہ بھی تسبیح ذکر کو جاری کر دے۔ سورۃ القیامہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیہ نمبر 16 میں فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس قرآن کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ مطلب یہ ہے کہ حصول علم میں جلدی جلدی نہ کی جائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جب وحی لے کر اترتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ عجلت سے پڑھنے کی کوشش کرتے کہ کہیں کوئی لفظ بھول نہ جائے۔ اللہ نے آپ کو فرشتے کے ساتھ ساتھ اس طرح پڑھنے سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں، اس سے پہلے کہ آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ پوری کی جائے۔ چنانچہ اس حکم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے سنتے، یعنی آپ کے سینے میں اس کا جمع کر دینا اور آپ کی زبان پر اس کی قرات کو جاری کر دینا ہماری ذمہ داری ہے، تاکہ اس کا کوئی حصہ آپ کی یادداشت سے نہ نکل سکے اور آپ کے ذہن سے محو نہ ہو۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی کیا سبق ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے اچھے طریقے سے سیکھیں، اس کو یاد کریں اور پھر اس کو آرام سے پڑھیں۔ اب جیسے رمضان ہے تو ہم یہ نہ کریں کہ ہم 2-3 قرآن مکمل کر لیں، ہمیں پتہ ہی نہ ہم نے کیا پڑھا، اتنی مسٹیکس کے ساتھ ہم پڑھ لیں، ہم لہن جلی حرام درجے کی غلطیاں کر لیں۔ تو تھوڑا پڑھیں، صاف ستھرا پڑھیں اور اچھے انداز میں پڑھیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہو۔ سورۃ الانسان، آیہ نمبر 8، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ کھانا اس کی محبت کے باوجود مسکینوں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔ کھانا کھلانا افضل اعمال میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل اعمال مومن کو خوشی دیتا ہے۔ تم اس کے سطر کو ڈھانپ دو، یعنی اس کو کوئی کپڑا پہنا دو، یا اس کی بھوک کو سیر کر دو، یا اس کی ضرورت پوری کر دو، تو یہ سب کیا ہیں؟ افضل اعمال، جنت کو واجب کرنے والے اعمال ہیں۔ ہانی بن یزید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں جو جنت کو واجب کر دے، یعنی جنت پکی ہو جائے۔ فرمایا حسن کلام اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین کھانا کھلانے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک کھجور کو، ایک لقمے کو اس طرح بڑھاتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھوڑے کے بچھیرے کو پالتا ہے، بڑا کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک لقمہ جو آپ کسی کو کھلاتے ہیں وہ اجر و ثواب میں احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اتنا بڑا اجر و ثواب ہے، اس کے بارے میں ہم نے کیا سوچا؟ ہم کیا کسی کو کھانا کھلائیں گے؟ کسی کو افطاری کروا سکتے ہیں؟ کسی کو سحری کروا سکتے ہیں؟ یہاں پہ تو یتیم اور مسکین کے غریب کی بات ہوئی ہے، اس کے علاوہ جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے وہ جتنے لوگوں کو کھلا رہا ہوتا ہے، سوچیں ایک لقمہ تو نہیں کوئی کھاتا نا، کتنا زیادہ ماشاءاللہ سے لوگ 3 وقت کا کھانا کھاتے ہیں، اس کے علاوہ بھی چائے، اسنیکس، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، تو اس کے لیے کیا ہے؟ صدقہ جاریہ، اجر و ثواب کا باعث ہے۔ پارے کے اہم نکات، اعضاء کی شکر گزاری اس میں ہے کہ انسان ان کو اللہ کے اطاعت کے کاموں میں لگا دے۔ اللہ تعالیٰ نے کان دیے میوزک سننے کے لیے نہیں، قرآن سننے کے لیے، غیبت سننے کے لیے نہیں، اچھی باتیں سننے کے لیے، جھوٹ سننے کے لیے نہیں، سچ سننے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے زبان دی اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے، قرآن کو پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس کو سکھانے کے لیے، علم کو پھیلانے کے لیے، جھوٹ کے لیے، غیبت کے لیے، برائی کے لیے، برے اخلاق کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی زنا دیکھنے کے لیے نہیں، فحش فلمیں ڈرامے دیکھنے کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو بھی ہمیں دی ہے نعمت اس لیے دی کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، اور شکر گزاری یہی ہے اس کو صحیح راستے میں یوز کیا جائے۔ اگر اس کو ہم صحیح راستے میں یوز نہیں کریں گے تو یہی اس کی ناشکری ہے، ناقدری ہے۔ جو لوگ دنیا میں سجدہ نہیں کرتے وہ آخرت میں بھی جھک نہیں سکیں گے۔ مقروض کا قرض معاف کرنے والا قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ کھانا کھلانا جنت کو واجب کرنے والا عمل ہے۔ اچھا اخلاق ایمان کی تکمیل کرتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔